ہے کہ جب یہ ایسے کر رہے ہیں تو پہلے دیکھو ان کے بڑے کیسے تھے، ان کے بڑے جب ان کا یہ کردار ہے تو یہ آپ پر ایمان لانے والے کوئی ایک آدھ لے بھی آئے گا۔ وَبِكُفْرِهِمْ، ان پر لعنت اور عذاب کیوں آیا؟ ان کا ایک اور کفر ہے، وہ کیا؟ وَقَوْلِهِمْ، یہ کہتے ہیں عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، مریم پر بہتان عظیم، بولیے مریم پر بہتان عظیم۔ سیدہ مریم پر کیا بہتان سارا آل عمران میں بیان ہو چکا ہے۔ آج تک یہودی حضرت مریم کو زنا یافتہ کہتے ہیں معاذ اللہ، اور حضرت عیسیٰ کو حرام زادہ کہتے ہیں کیونکہ اللہ نے ان کو بن باپ کے پیدائش عطا فرمائی تھی، اور یہودی تو یہ بہتان تھا۔ وَقَوْلِهِمْ، ایک اور بات کہتے ہیں اِنَّا قَتَلْنَا مَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، یہودی کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا ہے، ہم نے مسیح ابن مریم کو قتل کیا ہے، رسول اللہ، جو اللہ کے رسول۔ اب یہ جملہ یا تو یہودیوں کا ہے، تنزل کہتے ہیں رسول پڑھیا پھر دسی اسی قتل کر چھڑیا، یا پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے مریم کو، ابن مریم کو قتل کر دیا، وہ تو میرا رسول ہے، بولیے وہ تو میرا رسول ہے۔ تو اب اصل میں حقیقت کیا ہے؟ وما قتلوہ، انہوں نے قتل بولو بولو انہوں نے قتل نہیں کیا۔ تو اگر کوئی آدمی قتل نہ کرے اور کہے میں نے قتل کیا تو کافر ہو جائے گا؟ بولیے، اصل میں بات یہ ہے کہ قتل کو حلال سمجھنے والا کافر ہے، قتل کو حلال سمجھنے والا یہ کہہ دے میں نے قتل نہیں، میں نے قتل کیا اور نہیں کیا تو جھوٹ بول رہا ہے، سمجھ آ رہے نا؟ میں کہوں میں نے عرفان صاحب کو قتل کیا اور نہیں کیا تو جھوٹ ہے، پر میں کہوں کہ ان کو قتل کرنا جائز ہے، ثواب ہے، حق ہے، تو دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ گناہ کو حلال سمجھنے والا مسلمان رہتا، اس کو پھر سن لیں اور سوچتے رہیے گا ساری زندگی کہ گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس کو جو ہی جائز سمجھیں گے تو ہم دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے، ہم مسلمان نہیں رہیں گے۔ تو انہوں نے یہ کہا تو وما صلبوہ، اور ان کو کوئی سولی پر بھی چڑھا، ولیکن شبہ لہم، ہاں ان کو شبہ پڑ گیا، بولو ان کو، بھائی سارے ساتھی بولو نا، ان کو شبہ کیا تھا؟ اندر تھے 12 حواری، 17 حواری، 21 حواری، 19 حواری، یہ ہیں مختلف روایتیں تفاسیر میں لکھی ہوئی، ہم ان کی تفصیل میں زیادہ نہیں جاتے۔ اب یہ ہوا کہ باہر یہودیوں نے گھیرا ڈال دیا، وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے کہ آج ہم نے عیسیٰ کو چھوڑنا نہیں۔ اندر جب خبر پڑی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کون ہے جو میرے لیے سولی پر چڑھ جائے، وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا، بولیے وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ تو ایک نوجوان نے کہا حضرت میں تیار ہوں، بولیے میں تیار ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا جھپا دیا، اس کو اپنا لباس دیا، اس کا لباس خود پہنا، اپنی دستار دی۔ اب جو ہی دستار پہنی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی شکل حضرت عیسیٰ جیسی بنا دی، سبحان اللہ، اس کی شکل کس جیسی بنا دی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی۔ تو اب وہ باہر نکلے تو یہودیوں نے پکڑ لیا، انہوں نے کہا یہ عیسیٰ ہے، ان کو لے گئے سولی پر چڑھایا اور قتل کر دیا۔ اللہ کہتے ہیں وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، اب ان کو وہ شبہ ہے، ہم نے تو عیسیٰ کو کیا، آگے سنیے، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، یہ اب اس میں اختلاف کرتے ہیں، لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور اس معاملے میں شک پر پڑے ہوئے ہیں، بولیے اس معاملے میں شک، کیونکہ جب انہوں نے شبیہ عیسیٰ کو سولی پہ چڑھایا تو پھر بھی باتیں کرنے لگے، کہنے لگے یار یہ عیسیٰ کا چہرہ تو ہے پر جسم عیسیٰ جیسا نہیں، بولیے نا جسم عیسیٰ جیسا نہیں، کیونکہ وہ تو شبیہ بنے ہوئے تھے۔ اب اس اختلاف کو اللہ کہتا ہے یہ شبہ میں بھی پڑ گئے، ان میں اختلاف بھی ہے، لفی شک منہ، اور اس معاملے میں شک میں بھی پڑ گئے، پر جب شک پڑ گیا تو پھر بات کیوں پھیلائی؟ ایک پہلے روایت اور سن لیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ یہودیوں نے جو اپنا نمائندہ بھیجا تھا اندر کہ جاؤ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام ہے یا نہیں ہے، وہ پہنچ گیا اور اس نے دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام موجود ہے، مگر جب وہ باہر نکلا خبر دینے کے لیے کہ آؤ پکڑو، اسی کی شکل اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی، انہوں نے پکڑا اس کو اور سولی دے دیا، قتل کر دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام وہ
الماری سے نکلے اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا، وہ پروں پر بیٹھ کر اوپر چلے گئے۔ آگے آ رہا ہے بل رفعہ اللہ، اوپر اٹھا لیا، بولیے اوپر ہے اٹھا لیا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام تو اوپر چلے گئے۔ اب جب اس کو وہ جو اپنا جاسوس کو پھانسی دی تھی، بعد کہنے لگی وہ جڑا 80 بندہ گھلیا وہ کتنے ہے، جڑا 80 بندہ گھلیا وہ تو شک میں پڑ گئے یا نہیں پڑ گئے؟ کہا کہ اگر یہ عیسیٰ ہے سولی والا تو ہمارا نمائندہ کدھر ہے، اور اگر یہ ہمارا نمائندہ ہے تو عیسیٰ کدھر ہے؟ بولو نا عیسیٰ۔ اب معاملہ تو شک میں پڑ گیا جی۔ بعض روایتیں اور ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے اور پیچھے ایک آدمی کی شبیہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی۔ اب جب شک میں بات پڑ گئی تو پھر پھیلانی تو تب چاہیے تھی نا کہ جب پوری بات سامنے نکھر کے، پر بات تو شک میں تھی۔ قرآن ابھی بھی کہہ رہا ہے کہ یہ شک میں تھے، پھر پھیلائی کیوں؟ یہودیاں نے کیا اپنا چڑھے ہے یا کسی دا چڑھے ہے، عیسیٰ جیندہ ہے یا مرے ہے، اڑا چھڑو کہ اسی سولی چاڑ دیتی ہے، اسی سولی۔ اگر یہ دسیا کہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا ہے، یہ بتایا، اور وہ زندہ ہے، تو خطرہ ہے کہ لوگ کہیں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہی نہ ہو جائیں۔ اس لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے یہ جھوٹ بولا۔ پھر سنیے ما لہم بہ من علم، اس بات میں ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، الا اتباع الظن، یہ تو اپنی ظن اور گمان اور اٹکل پچو کی پیروی کرتے ہیں۔ وما قتلوہ یقینا، یقیناً انہوں نے ان کو قتل بولو نا یار، یقیناً ان کو قتل بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے اٹھا لیا ان کو اپنی طرف، بولیے اٹھا لیا ان کو اپنی طرف۔ اب یہاں بل کس لیے آیا ہے؟ بل ہوتا ہے پچھلی بات کو ختم کرنے کے لیے اور اگلی بات کو ثابت کرنے کے لیے، بولیے اگلی بات کو ما جاء زید بل بکر بل عمر، کہ ہمارے پاس زید نہیں آیا، ما جاء زید، بولیے زید بل بکر بل عمر، ہمارے پاس تو بکر آیا ہے، ہمارے پاس تو عمر آیا ہے۔ بل کا کیا مطلب؟ کہ وہ بات ختم نہیں شروع، بولیے نہیں، تو کیا ہو گیا بھائی؟ وما قتلوہ وما صلبوہ، اور بلکہ وما قتلوہ یقیناً، انہوں نے یقیناً ان کو قتل بل رفعہ اللہ، بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا صحیح سلامت۔ وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ تعالیٰ غالب حکمتوں والا ہے، فعال لما یرید، وہ جیسے چاہے کر سکتا ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اب یہاں ایک مسئلہ سمجھے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ آسمانوں پر اٹھایا جانا، کیا دیوبندی، کیا بریلوی، کیا سنی، کیا مالکی، کیا شافی، کیا حنابلہ، کیا احناف، کسی کا اختلاف نہیں، اور جس نے بھی اس میں اختلاف کیا ہے، آج کل ماشاءاللہ ٹی وی ملا اٹھا ہوا ہے غامدی، وہ اس میں اختلاف کرتا ہے، وہ کہتے ہیں جی عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، حالانکہ سینکڑوں حدیث ہیں سیاہ ستہ میں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام فجر کی نماز کے وقت نزول ہوگا، اور جب گئے تھے تو غسل کیا ہوا تھا، زلفوں سے پانی کے قطرات گر رہے تھے، 33 سال کی عمر تھی، اور جب واپسی تشریف لائیں گے تو اسی طرح زلفوں سے پانی کے قطرات نیچے گر رہے ہوں گے۔ اب یہ بھی ایک لمبی بحث ہے، اوپر کیا کرتے ہیں؟ تو اوپر فرشتوں والی عبادت کرتے ہیں، اوپر کیا کرتے ہیں؟ فرشتوں والی، اللہ نے ان کو ویسے ہی رکھا ہوا ہے۔ اب اگر عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، حضور نے فرمایا کہ سب سے پہلے میرے روضہ پاک پر حاضری دیں گے۔ مدینہ اور مکہ کے درمیان ایک مقام ہے، وہاں ان کا نزول ہوگا، سفید مینارہ وہ مسجد، اس کی تصویریں بھی نیٹ پر آ چکی ہیں جن پر ان کا نزول ہوگا، اور ویسے بھی حالات بتا رہے ہیں کہ قریب ہے۔ یہ نہ مطلب یہ نہیں کہ تسی اگلے ہفتے میں پوچھنے لگ پاؤ، میں نے فون تے نہیں آیا، جو احادیث سے ہے وہ بتا رہا ہوں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آ جائیں گے تو کلمہ حضور کا پڑھیں گے، یہ حضور نے بتایا، میرے روضہ پاک پر آئیں گے، فرمایا مجھے سلام کریں گے، میں اندر سے جواب دوں گا، اور پھر شادی کریں گے، 2 بچے ہوں گے، کس قبیلے میں شادی کریں گے، اس عورت کا نام کیا ہے، بچوں کے نام کیا رکھیں گے، ان کی وفات ہوگی، جنازہ پڑھایا جائے گا، اور فرمایا میرے روضہ پاک میں ان کا دفن ہوگا۔ اس کے بعد پھر معاملات آگے چلیں گے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور کوئی ایسا اہل کتاب نہیں ہوگا الا لیؤمنن بہ قبل موتہ، جو ان کی موت سے پہلے ایمان نہ لے آئے۔ پتہ چلا کہ ابھی تک ان کی وفات واقع، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے اب موتی ہی کی ضمیر
اگر اہل کتاب کی طرف ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی اہل کتاب ہے وہ مرتے وقت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہا ہے، پر یہ ذرا دور کی بات ہے۔ اصل یہی ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو ہر اہل کتاب کلمہ پڑھے گا، اس کو یقین ہو جائے گا کہ اگر مذہب کوئی سچا ہے تو صرف اسلام سچا ہے۔ اس پر میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، اور اسی آیت کو پڑھا حضرت ابو ہریرہ نے۔ حدیث یہ ہے، سیدنا ابو ہریرہ راوی ہے کہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال لینزلن ابن مریم حکما عدلا، کہ جب مریم علیہ السلام نازل ہوں گے حضور نے فرمایا تو وہ حاکم بن کر نازل ہوں گے، عدل والے، اور فَلْيَقْتُلَنَّ الدَّجَّالَ، اور وہ دجال کو قتل کریں گے، وَلْيَقْتُلَنَّ الْخِنْزِيرَ، اور بولیے وہ خنزیر کو قتل کریں گے، اور فرمایا کہ وَلْيَكْسِرَنَّ الصَّلِيبَ، اور وہ صلیب کو توڑ دیں گے، وَتَكُونُ السَّجْدَةُ وَاحِدَةٌ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اس وقت سجدہ صرف اللہ کو ہوگا جو رب العالمین۔ ثم قال ابو ہریرہ، پھر حضرت ابو ہریرہ نے کہا اقرؤ ان شئتم، اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو، ان من اہل الکتاب لیؤمنن به قبل موته، قال ابو ہریرہ قبل موته عیسیٰ یعیدها 3 مرات، 3 بار عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھئی حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے سارے اہل کتاب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہیں۔ اب یہ علیحدہ بات ہے کہ اس وقت اہل کتاب کا کلمہ قبول نہیں ہوگا، اس وقت اہل کتاب کا کلمہ قبول ہے، کیونکہ جب اتنی سر پہ پڑ جائے تو فرعون بھی کلمہ پڑھ گیا تھا، مگر فرعون کا کلمہ بولیے قبول نہیں ہوگا۔ تو وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور وہ قیامت کے دن ان پر گواہ ہوں گے، بولیے ان پر گواہ ہوں گے۔ تو یہ تھا آج کا درس ہے، اس میں حضرت عیسیٰ سے پہلے دجال آئے گا۔ بولو کون آئے گا جی؟ اور دجال اتنا بڑا عجیب فتنہ ہے کہ جب وہ آئے گا تو حضور نے فرمایا وہ 40 دن رہے گا۔ بولیے کتنے دن؟ 40۔ پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، یہ حضور نے فرمایا۔ تو صحابہ کہنے لگے جی پر اسی پھر نمازہ 5 پڑھی ہے یا سال دیا پڑھی ہے؟ میرا خیال ہے صحابہ ساڑھے واسطے راہ کرنا چاہتے ہیں۔ عادل گڑھ والے کا دل کی کہندا ہے؟ بولو 5 ہونی چاہیے نا، کیونکہ ایک دن کا دن ہے، پر حضور نے تھوڑی کوئی نہیں منی۔ آپ نے فرمایا نہیں، تم روزانہ کے اعتبار سے 5 پڑھو گے، یعنی ہر وقت پہ تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اب نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ 1 دن گزرے گا مگر حقیقت میں کتنا گزرے گا جی؟ سال۔ فرمایا پھر اگلا دن مہینے کا ہوگا، اگلا دن ہفتے کا ہوگا، اس طرح پھر چلتے چلتے باقی عام دنوں کی طرح دن ہو جائیں گے۔ پر یہ اتنا بڑا فتنہ ہوگا اگر دجال آ جائے عادل گڑھ میں اور کہے کہ مینوں رب منو، حضور نے فرمایا اُن دی 1 اکھ کانی ہوئے گی، انہوں ٹھیک کر سکتا نہیں، بولو نا اس کو نہیں۔ اور جتنا بھی یہ زمانے کا حل چلانے والے بیٹھے نا، مسئلے تھوڑے حل کرنے والے، گھر لتر پی رہے ہوندے نے، اتوں انہوں کا کوئی حل ہے؟ بولو تو صحیح نا۔ وہ جو کہتے ہیں جی 5 منٹوں میں محبوب آپ کے قدموں میں، اپنی زنانی جڑی لتر مار رہی ہے انہیں تو کوئی چھڑا سکتا، اپنا تو کوئی نہیں بچا سکتا۔ آپ کا اتنا حسن ہو جائے گا، اپنا رنگ کالا ہے انہوں گورا کر سکتا؟ دند چمکان والے پاؤڈر وہ ویچتے ہیں جنہوں نے اپنے دندوں کیڑے پے ہوئے ہیں۔ عجیب یہ تماشا ہے۔ اب دجال اتنی بڑی طاقتوں کا وہ بن کے آئے گا مگر اپنی کانی آنکھ ٹھیک سے کر سکتا؟ اور ادھر لکھا ہوگا کاف فا را، یہ 3 لفظ لکھو، کیا بنتا ہے؟ کافر۔ بولیے کیا بنتا ہے؟ اب وہ یہ بھی مٹا سکتا اور آنکھ بھی ٹھیک کر سکتا نہیں۔ اب اس کے کتنی باتیں میرے پیارے نبی، مثال کے طور پہ اگر عادل گڑھ آ جائے اور وہ کہے کہ بھائی مجھے رب مانو، تو تسی تو کہنا ہے اسی دن رب مندے نہیں، انہیں کہنا چنگا پھر تیار ہو جاؤ۔ وہ ایسا کو کام کرے گا کہ تہاڈا سارا مال، تہاڈا مجھاں کٹے بکریاں، تہاڈے بیڈ کرسیاں، اے سارے اندر پیچھے پیچھے چل لگ پائیں گے، سارا سامان۔ ایک سوئی بھی تہاڈے گھر چ رہنی اتنے ہوں کی کرنا ہے آپ ہی سوچ لو۔ تسی کہنا ہے مال دے، انہیں کہنا رب منو، انہیں کی کہنا ہے وہ تسی مننا کوئی نہیں تے مال واپس ہے۔ اگر کوئی خدا نہ خواستہ اس کو رب مان جائے اور گاؤں میں نہر نہ ہو تو وہ فوری نہر جاری کر دے گا،
وہ بارشیں بھی برسا دے گا، وہ فصلیں بھی اگا دے گا۔ وہ ایک نوجوان کو بلائے گا اور کہے گا کہ تیرا ماں باپ بھائی مر گیا ہے، ہاں زندہ کر دوں تو پھر رب مانو گے؟ کہے گا کر دے، یہ کر دے گا۔ اور وہ شیطانی روپ میں آ کر کہیں گے بیٹا یہ رب مان ہے، یہی تیرا رب ہے۔ اور کسی مومن کو وہ یوں قتل کرے گا، یہاں سے چیرے گا آرا لے کر یہ 2 ٹکڑے، اور پھر اس کو ملائے گا اور وہ ہنسدا ہوا کھڑا ہو جائے گا، ہنسدا ہوا۔ پر حضور نے فرمایا جنہوں ایک باری مار لے گا دوجی باری نہیں مار سکتا۔ کچھ بچ میرے ورگے سڑ پھرے ہون گے، ایک باری مار کے اٹھ کے آکھڑ گے اللہ لانتیا ہونا جو کچھ کر سکنا پیو دا پتر ہے تو سیدھا ہو۔ تہاڈا کی خیال ہے، میں انج کہہ لگا یا نہیں کہہ لگا؟ بولتے نہیں ہو۔ میں تو جا لگے آکڑ جا گا یا نہیں؟ اللہ تمہیں بھی آکڑ کی توفیق عطا۔ آکڑن والی بچن گے، باقی بچ سکتے۔ وہ گل جی تمہیں موسیٰ علیہ السلام دی دس رہا سی نا، وہ ہوں میرے ذہن چاہیے۔ جب جادوگر آئے نا مقابلے میں، اس وقت بادشاہ نے کہا کہ تم نے، فرعون نے کہا کہ موسیٰ کو شکست دینی ہے، بولو موسیٰ کو۔ تو وہ کہنے لگے ہمیں کیا ملے گا؟ اس نے کہا میں تمہیں اپنا مقرب ترین بنا لوں گا۔ اور جب وہ ایمان لے آئے تو بادشاہ نے کہا میں تمہیں سوڑی چڑھا گا، میں تمہیں او ظالمو تمہیں کلیا سی میں اپنا بنا گیا، تسی بھی موسیٰ دے نال مل گئے ہو، میں ہن تمہیں جیندیاں چھڑنا۔ جب ایمان نہیں تھا انہوں نے کہا بھی ہمیں قریبی بنا لو، بادشاہ دے نیڑے لگ گئے تھے ساریاں موجاں، بولو ساریاں ہاں۔ اور جب کلمہ پڑھ لیا اس نے کہا میں تمہیں پھانسی دوں گا، تو پھر انہوں نے کیا کیا فقد ما انت قاض، بادشاہ جو ہوندہ ہی کر لے، اسی نہ موسیٰ چھڑنا ہے نہ موسیٰ دا رب چھڑنا ہے۔ سبحان اللہ۔ ٹکر تو پھر ایسے ہوتی ہے جناب، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام دے بارے جو مرزا قادیانی بھی ایک گپ ماری ہے، اس پتہ کیا کہ اس نوی راہ کھڑی ہے۔ اس نے کیا گل ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نو سولی انہوں نے دیتی ہے، یہودیاں نے سولی، مگر وہ مرے نہیں، وہ اتوں نس کے کشمیر آ گئے سن، تے ایتھے آ کے فوت ہوئے نے، تے فلاں جگہ تے انہوں دی تے او جڑا حضور نے فرمایا نا عیسیٰ دوبارہ آن گے تے قرآن چاہیا دوبارہ آن گے، وہ میں ہاں۔ سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے ہو؟ وہ میراسن دا پتر آیا میراسن کولوں تے آکھن لگے امی نمبردار مر گیا تے ہن اس آکھیا اوندا پتر بن جائے گا۔ اس آکھیا جی وہ مر گیا، اس آکھیا اوندا پتر بن جائے گا۔ اس آکھیا جی وہ بھی مر جائے، ایویں وہ گندا گیا۔ اخیر ماں سمجھ گئی، اس آکھیا پت سارا پنڈ مر جائے تو نمبردار نہیں بنتا۔ میں کہنا بھی آخری نبی حضور آ گئے، اور مرزا نہ عیسیٰ بن سکتا ہے، نہ موسیٰ بن سکتا ہے، نہ نبی بن سکتا ہے، یہ رہے گا لانتی دا لانتی۔ اللہ تعالیٰ کی دعا ہے اللہ میں نے تمہیں حق سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ پڑھیے جی۔